آج جو ہیں شروع کریں گے مبطلات نماز کے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ ضروری 12 چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ اول کسی شرط کا مفقود ہو جانا کہ نماز کی جو شرائط ہیں ان میں سے کوئی شرط کم ہو جائے، نماز میں شرائط نماز میں سے کوئی شرط نہ ہو تو نماز باطل ہو جائے گی۔ مثلا پتہ چلے کہ جگہ غصبی ہے، جگہ کا مباح ہونا شرط ہے، پتہ چلا کہ جگہ غصبی ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر پتہ چلے کہ میرا لباس نجس ہے، چونکہ طہارت لباس شرط ہے، اسی طرح پتہ چلے کہ وضو میرا باطل ہے تو نماز وضو شرط نماز ہے، طہارت لباس شرط نماز ہے، طہارت بدن شرط نماز ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران اگر پتہ چلے کہ قبلہ اس طرف ہے، مثال قبلہ شرط ہے، تو اس طرح کوئی بھی شرط مفقود ہو جائے نماز کے دوران باطل ہے۔ اسی طرح سکون جائے گا جائے نماز شرط ہے، ابھی دوران نماز ہلنے لگے زمین تو دوسری جگہ جب آپ نماز پڑھ سکتے وہ نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ پہلی شرط کہ کسی پہلی چیز جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کسی شرط نماز کا باطل جو ہے مفقود ہو جائے۔ دوسری چیز جو ہے وضو یا غسل کا باطل ہو جانا، نماز کے دوران عمدن یا سہون، جبرن یا مجبورن ایسی چیز سے دوچار ہو جائے جو وضو یا غسل کو باطل کر دے، مثال پیشاب خارج ہو جائے یا معدے کی ہوا خارج ہو یا نیند آ جائے، تو یہ بھی اس میں سے شرائط میں سے۔ جسے بے اختیار نیند آئے، اگر پتہ چلے کہ نماز کے دوران سویا تھا یا اس کے بعد، یعنی اگر پتہ نہ چلے اسے کہ نماز کے دوران مجھے نیند آ گئی ہے یا نماز کے بعد، یہ نہیں معلوم، تو امام خمینی اور ایت اللہ مکارم نے فرمایا کہ وہ اپنی نماز دوبارہ بجا لائے، چونکہ صرف شک ہے۔ یہ پھر بھی ایت اللہ سیستانی فرمایا ضروری نہیں کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، بشرطے کہ یہ جانتا ہو جو کوئی نماز کے عنوان سے پڑھ رہا ہے وہ اس قدر ہو کہ اور میں نماز کہہ سکیں، ایک نماز تو میں نے پڑھی ہے، اب بیچ میں نیند آ گئی ہے نہیں آ گئی ہے نہیں معلوم، تو یہ ایت اللہ سیستانی بہت ہی وہ ہے، بہت آسان موقع ہے، آپ کو کس مخمصے سے نکال دیا۔ ابھی آپ احتیاطاً دوبارہ معافی ذمہ کی نیت سے پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہ ہوگا انشاءاللہ، انہوں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ آپ دوبارہ پڑھیں۔ تیسری چیز ہاتھ باندھنا ہے، غیر شیعوں کی طرح ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا چاہیں آپ، جسے آپ ہاتھ باندھیں گے نماز باطل ہو جائے گی۔ مثال آپ نے چاہا کہ میں حنفیوں کی طرح یا مثال مالکیوں کی طرح یا شافعیوں کی طرح یا دوسرے جو ہیں مسلمان فرقے ہیں جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، مالکی تو شاید ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، تو باقی جو ہے حنبلی وغیرہ ان کی طرح ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ، نماز اسی نماز کے لیے ہی ہاتھ باندھے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر بھولے سے ایسا کریں تو نماز باطل نہیں ہوگی، یا مجبوری کی وجہ سے کریں تب بھی نماز باطل نہیں ہوگی، یا تقیے کی وجہ سے کہ سارے دوسرے بیٹھے ہوئے ایک آپ ہیں لہذا آپ اپنے جان اور ایمان کو بچانے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ تقیہ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چہاروں الحمد کے بعد آمین کہنا، دوسروں کی طرح جس طرح دوسرے برادران اہل سنت آمین کہتے ہیں الحمد کے بعد، اگر ہم ان کی طرح آمین کہیں تو نماز باطل ہو جائے گی، جان بوجھ کے اگر ایسا کہیں، لیکن اگر غلطی سے کہیں آمین تو نماز باطل نہیں ہوگی، ایک کلام بیجا ہے دو سے جیسا وہ کریں گے نماز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر تقیے کی وجہ سے کہے تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، تو بھولے سے کہے یا تقیے سے نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے اگر آپ نے آمین کہہ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو 4 چیزیں بیان کی 12 چیزوں میں سے، کسی شرط کا مفقود ہو جانا، طہارت کا باطل ہو جانا، اور ہاتھ باندھنا، اور آمین کہنا، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔